السلام علیکم۔ آج پیر ہے ستمبر کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ فلوریڈا میں ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی ایک کوشش، مشتبہ حملہ آور کی شناخت ہو گئی۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مبینہ قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کرنے والے شخص کی شناخت ظاہر کر دی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس، اخبار نیو یارک ٹائمز اور نشریاتی ادارے فاکس نیوز سمیت متعدد میڈیا اداروں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مشتبہ حملہ آور کا نام رایان ویزلی راؤت ہے، جس کی عمر لگ بھگ 58 برس ہے، جبکہ وہ ریاست ہوائی کا مکین ہے۔ اتوار کو فلوریڈا میں قاتلانہ حملے کی کوشش کی تحقیقات فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ ایف بی آئی نے اس واقعے کو قاتلانہ حملے کی کوشش قرار دیا ہے۔ پولیس نے فرار ہونے والے مشتبہ حملہ آور کو بعد ازاں ایک شاہراہ پر اس کی گاڑی سے اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا گیا کہ جنہوں نے سابق صدر کی خیریت سے ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صدر جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ میں متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں سیاسی تشدد یا کسی بھی قسم کے تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نائب صدر کاملا ہیرس نے ایک بیان میں کہا کہ ہم سب کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ واقعہ مزید تشدد کا باعث نہ بنے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قاتلانہ حملے کی کوشش کے بعد جاری بیان میں سیکیورٹی اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے سابق صدر پر مبینہ قاتلانہ حملے کی کوشش پر ملک میں جہاں متعدد ریپبلکن اور ڈیموکریٹ قانون سازوں نے اس کی مذمت کی ہے، وہیں عالمی سطح پر بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ قاتلانہ حملے کی خبروں سے پریشان ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ انہیں یہ سن کر خوشی ہوئی کہ ٹرمپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹس نے کہا کہ اسرائیل کے عوام ٹرمپ سے حال ہی میں ان کی زندگی پر دوسرے قاتلانہ حملے کے بعد نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اب پاکستان، بھارت، افغانستان اور دنیا بھر سے ملنے والی خبریں پیش ہیں۔ پاکستان میں حکومت کی طرف سے مجوزہ آئینی ترامیم کو آئندہ 10 روز سے 12 روز کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان آئینی ترامیم پر مزید اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن نے ان ترامیم کو آئین کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان میں مجوزہ آئینی ترمیم کے ذریعے حکومت آئین میں دیگر تبدیلیوں کے ساتھ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کے طریقہ کار کو بھی تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اصرار ہے کہ مجوزہ جوڈیشل پیکج عوام کے وسیع تر مفاد میں ہے اور اس سے پارلیمنٹ اپنا زیادہ تعمیری کردار ادا کر سکے گی، لیکن مختلف تجزیہ کاروں نے اس اقدام پر شدید اعتراض کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ممکنہ ملٹری ٹرائل پر جمع کرایا گیا بیان مسترد کر دیا ہے اور وفاق کو ایک ہفتے میں واضح موقف دینے کی ہدایت کی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کے ممکنہ ٹرائل حراست روکنے کی درخواست پر سماعت پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ اس دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عمران خان کو فوج کی حراست میں دینے کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا کہ وزارت دفاع کے پاس آج تک ملٹری حراست اور ٹرائل کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی اسمبلی کے لیے عام انتخابات کا پہلا مرحلہ
18 ستمبر کو منعقد ہوگا۔ غیر معمولی حفاظتی انتظامات کے بیچ جن 24 حلقوں میں بدھ کو ووٹ ڈالے جائیں گے ان میں سے 16 وادی کشمیر اور 8 جموں خطے میں واقع ہیں، جبکہ 219 امیدوار میدان میں ہیں۔ ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ 25 ستمبر اور تیسرا اور آخری مرحلہ 1 اکتوبر کو منعقد ہوگا، جبکہ ووٹوں کی گنتی 8 اکتوبر کو کی جائے گی۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس خان سے ملاقات کی ہے۔ ڈھاکہ میں امریکی سفارت خانے کے جاری کردہ بیان کے مطابق اتوار کو بنگلہ دیش کے لیے امریکہ کے سفیر برینٹ نیمن کی سربراہی میں اس وفد نے محمد یونس سے ملاقات کی۔ اتوار کو امریکی وفد سے ملاقات کے بعد جاری ہونے والی سرکاری بیان کے مطابق محمد یونس نے ملک کی تعمیر نو، اہم اصلاحات اور چوری شدہ اثاثوں کی واپسی کے لیے امریکہ سے تعاون کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں جنوبی ایشیا میں امریکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ نوبل امن ایوارڈ یافتہ ملالہ یوسفزئی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی کے 3 سال بے رحمانہ بدسلوکی کی مہم کا ایک حصہ ہیں، تاکہ خواتین اور لڑکیوں کو کام، تعلیم اور عوامی زندگی میں شرکت سے روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں دنیا بھر کے بہت سے اتحادیوں کے ساتھ طالبان کا احتساب کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھوں گی۔ ادھر اسلام آباد میں کئی افغان خواتین نے وسطی افغانستان میں داعش خراسان کے ہاتھوں ایک ہزارہ شہری کے قتل پر اتوار کو احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں ہزارہ برادری پر حملوں کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں بڑھائیں۔ جنوبی بھارت میں پولیس نے پیر کے روز سیمسنگ الیکٹرانکس پلانٹ میں کم اجرت پر احتجاج کرنے والے 104 ہڑتالی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ بغیر اجازت احتجاج کر رہے تھے۔ ریاست تامل ناڈو میں چنائی کے قریب سیمسنگ ہوم اپلائنس پلانٹ بھارت میں سیمسنگ کی سالانہ 12 بلین ڈالر کی آمدنی میں تقریباً 1/3 حصہ ڈالتا ہے۔ غزہ کے امدادی کارکنوں اور طبی ماہرین نے بتایا ہے کہ فلسطینی علاقے میں رات بھر اور پیر کی صبح اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 18 افراد کی جانیں گئی ہیں۔ علودہ ہسپتال کے ایک ڈاکٹر نے اے ایف پی کو بتایا کہ وسطی غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ میں القصاص خاندان کے گھر پر فضائی حملے کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق کی ہے۔ اس کے ترجمان محمود بسال نے کہا کہ یہ حملہ پیر کے صبح ہوا۔ یوکرین نے پیر کے روز کہا کہ اس نے اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی ICRC سے کہا ہے کہ وہ روس کے کرسک علاقے میں جو اب کیف کے قبضے میں ہے روسی کارروائیوں کا جائزہ لے۔ وزیر خارجہ اینڈری سائبیگا نے سوشل میڈیا پر کہا کہ میں نے یوکرین کی وزارت خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اقوام متحدہ اور ICRC کو کرسک کے علاقے میں انسانی ہمدردی کی کوششوں میں شامل ہونے کے لیے باضابطہ طور پر مدعو کرے۔ ماسکو نے اس حملے کی مذمت کی ہے جس نے تقریباً 1.5 لاکھ روسی شہریوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ ٹیلی ویژن کی دنیا کے سب سے معتبر سمجھے جانے والے ایمی ایوارڈز کے فاتحین کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اتوار کی شام تاریخی ڈرامہ سیریز شوگن بہترین ڈرامہ جبکہ بہترین کامیڈی سیریز ہیکس قرار پائی ہے۔ ایمی ایوارڈز کی تقریب اتوار کی شب لاس اینجلیس میں منعقد کی گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کا کہنا ہے کہ سلیمہ امتیاز ICC کے بین الاقوامی پینل آف ڈیولپمنٹ امپائر کے لیے
नामजद होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं। सलीमा इम्तियाज पहली ऑन फील्ड अंपायरिंग का आगाज पीर से मुल्तान में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन टीमों के दरमियान खेले जाने वाली T20 सीरीज के पहले मैच से करेंगी। और अब एक ऐलान। वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।